अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? देख रहे हैं देसी अंदाज़ यूट्यूब चैनल। और ये है हमारी गंदम, देखें ये। ओके, तो आज कोई ख़ास टॉपिक नहीं, लेकिन गंदम के हवाले से थोड़ी बहुत डिटेल और गांव से रिलेटेड कुछ चीज़ें और सामने जो चीज़ें दिखाई देंगी इस वीडियो के में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गंदम के बारे में कि गंदम एक फसल है जिसको इंग्लिश में वीट बोलते हैं। और गंदम तो सारे लोग खाते हैं, जो अनाज होता है और आटा निकलता है, आटा जो से बनता है, तो वो तो सभी लोग खाते हैं। पूरी पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया के अंदर वो खाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है पता है आपको? सामने, बिल्कुल सामने है ट्यूबवेल मशीन, जहाँ पे आपको 2 ट्री नज़र आ रहे हैं। और ये उस पानी का रास्ता है जिसके थ्रू ये पानी यहाँ से जाते हुए यहाँ सीधा देखें इतनी दूर तक जाता है। और यहाँ से इसको, यहाँ अगर गौर करें आप, तो ये इसको खोल के फिर ये इस ज़मीन को पानी दिया जाता है। ओके, और ये सामने है गांव का मेन रास्ता, जिसको मुख्य रास्ता बोलें, जिससे आमदोरफ्त होती है और लोग शहर आते जाते हैं। और गांव के अंदर कहीं पे अगर आना जाना होता है तो ये एक मुख्य रास्ता है। और ये चीज़ यहाँ की एक बाकमाल चीज़ है कि देखें रास्ता कितना रोड की तरह है, मतलब कि कोई आपको ब्रेक वगैरह नज़र नहीं आएगा या कोई। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कच्चे रास्ते हैं तो थोड़ा बहुत ज़रूर डिफरेंस है, लेकिन रोड ही समझो इतना मजबूत सीधा। कहीं कहीं पे ये ऊपर नीचाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी कम नहीं है शहरों से। इसकी वजह ये है कि इसको पानी लगाया जाता है, जब फसल को पानी देते हैं तो इसको भी ज़रूर लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्टर के थ्रू इसको सीधा कर लेते हैं और फिर ऊपर भी रख लेते हैं। बरसात के टाइम के दौरान जो मसला पेश आता है तो उसको क्या करते हैं कि मट्टी रख लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं गंदम के या फिर ज़मीन से सतह से, ठीक है। गंदम नहीं बल्कि ज़मीन की सतह से ऊपर कर लेते हैं। इससे ये होता है कि अगर बरसात पड़ती है तो रास्ता जो है कुछ ही टाइम के अंदर क्लियर हो जाता है। जैसे ही सूरज निकलेगा, बरसात ख़त्म होकर सूरज निकलेगा तो पानी सूख जाएगा और जो पानी ज़्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। जिस तरह से रोड को एक साइड ऊपर होती है, एक साइड नीचे रखी जाती है, तो इसी तरह से यहाँ भी ऐसा ही हुआ करता है, ठीक है। तो एक और बात कर लें गंदम के हवाले से। तो गंदम को ये देखें, अभी इसकी उम्र तकरीबन 1 महीना है, ये छोटी है और इसको कुछ दिन लगेंगे, तकरीबन ये फरवरी मार्च, और जल्दी जो होते हैं वो लाबारे वो होते हैं मार्च में, जबकि अप्रैल और मई में मुकम्मल तौर पे यहाँ से ये कटाई हो चुकी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। और सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे शोरा गांव है। और गांव जो होता है वो जाहिर सी बात है, कुछ घर इधर कुछ घर उधर, और अपनी ज़मीनों में रहते हैं लोग। ये देखें दूसरा ज़मीन पानी का रास्ता, इसी तरह इसके। अब सामने देखें तो ये हैं सरसों, जिसको इंग्लिश में मस्टर्ड बोलते हैं। और मस्टर्ड के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी, वो अपलोड भी की हुई है मैंने इससे पहले वाली वीडियो, कि इसके कितने फ़ायदे हैं, किस इस्तेमाल में होती है, क्या क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी वो लाजमी देखें, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आपको डिटेल से मैंने समझाया है कि ये हम किस किस इस्तेमाल में लाते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने अगर जानना है, अगर आप देसी अंदाज़ के वीडियो से मुत्तफ़िक हैं, यानी देसी अंदाज़ चैनल पसंद करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप इस वीडियो को लाजमी देखेंगे, क्योंकि ये एक डिटेल सी वीडियो है। और ये हमारा गांव का रास्ता, और सामने भी गांव ही है। अब ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारे गांव के घर हैं।
اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گاؤں کے اندر گھر ہمیشہ اپنی زمینوں میں لوگ رہتے ہیں، کیونکہ اکٹھا نہیں رہتے۔ ہاں اکٹھا رہتے ہیں ضرور ہیں، لیکن سب کے سب نہیں رہتے۔ کچھ لوگ اکٹھا رہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی زمینوں میں رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو آسانی ہوتی ہے اپنے زمین کے کام میں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آسانی سے فیس کر لیتے ہیں۔ جبکہ اگر دور رہیں گے زمین سے تو وہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے ان کو دور رہنا جو ہے ان کو مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دوں کہ ٹیوب ویل مشین چل رہی ہے ایک اور ہماری گاؤں کی، تو وہ آپ دیکھ لیں، اور پانی سامنے ہی نظر آ رہا ہے اگر آپ غور کریں تو دیسی انداز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو۔ اور یہ پانی آپ کو نظر آ گیا، اور اس کے قریب ہی ہم آ چکے ہیں، دیکھیں، اور یہ رکھا گیا ہے گزرنے کے لیے، اور یہ سامنے ٹیوب ویل مشین چل رہی ہے، اور یہ چل رہی ہے سولر پلیٹس پہ، اور سولر پلیٹس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو 1-2 ویڈیوز میں پہلے بنا چکا ہوں۔ اچھا فرینڈ، سوری اس لیے کہ میں یہاں پہ ویڈیوز تھوڑے بہت اسکپ کر رہا ہوں، اور وہ اسکپ اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی کا گھر نہیں دکھا سکتا، کیونکہ یہاں ولیج لائف ہے، تو ولیج لائف کے اندر کوئی چودیواری، کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہوتی، سب کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ایک چھوٹا سا گھر بنا ہو، باقی کوئی بھی باہر کے آنے والے لوگوں سے کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں سب اپنے ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہوتے ہیں، تو اس لیے اب کسی کے گھر کی ریکارڈنگ تو نہیں کر سکتا میں، ظاہر سی بات ہے، یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ باقی میں یہاں کوشش کر رہا ہوں صرف آپ کو ایک امیج بن جائے کہ گاؤں کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے لوگ یہاں رہتے ہیں، کیونکہ دور دور سے آپ کو صرف یہ چیزیں دکھا رہا ہوں کہ ان کے گھر ہیں، ان کی رہن سہن کس طرح سے ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گا اور ڈیپلی اور ڈیٹیل سے کہ یہاں جو کام مختلف ہوتے ہیں ان کی الگ الگ سی ویڈیوز بناؤں گا، کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ فلاں کام بھی ہوتا ہے، وہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس میں کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے فرینڈس، تو یہ ایک دیکھیں، اب یہاں بھی یہ 8-9 گھر ہیں اکٹھا ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہیں، ہاں 10-10 20-20 بھی گھر ہیں، لیکن شہر کی طرح نہیں ہے کہ ایک ماڑ بنا لی، دوسری ماڑ، تیسری منزل، مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا یہاں پہ۔ یہاں پہ صرف ایک ماڑ گھر ہوتے ہیں اور سمپل سی زندگی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی اگر پوچھا جائے، اگر کوئی مجھ سے سوال کرے نا کہ آپ کی کون سی لائف پسند ہے، شہر کی یا گاؤں کی، تو میں زیادہ تر گاؤں کی پسند کرتا ہوں، لیکن اس میں جو بڑی کمی ہوتی ہے وہ فیسلٹیز نہ ہونے کی ہوتی ہے، اور فیسلٹیز کس کی کمی میں محسوس کرتا ہوں، وہ ہے یہاں پہ ہاسپٹل کی، کیونکہ ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں یہاں پہ روڈ نہیں ہے اور گاڑی نہیں جا سکتی، تو روڈ کار کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہاں اگر کسی کے ساتھ ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو بائک پہ کیسے لے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ ایمرجنسی ہے تو اس کو کار پہ لے جائیں، اور کار کے لیے یہاں پہ روڈ نہیں ہے۔ باقی راستے بہت اچھے ہیں اور دن بدن ان میں بہتری آتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ولیج ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے یہ راستے جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اسکپ کیا، پھر سے میں آپ کو سامنے اگر غور کریں، یہ جتنے سارے ٹریز نظر آ رہے ہیں، یہ ایک اکٹھا گاؤں ہے ہمارا، یہاں پہ تقریباً 40 گھر ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن گاؤں ایک ہی ہے، یہ نہیں کہ وہ دوسرا گاؤں ہے یہ دوسرا گاؤں ہے، گاؤں ایک ہی ہے، باقی صرف یہ یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ کچھ ہمارے گھر جو گاؤں کے ہیں وہ 10-15 ہیں، کہیں پہ 3 ہیں، کہیں پہ 2 ہیں، کہیں پہ 1 ہے، یہ ہے، اور ہر جگہ پہ آپ کو گندم ہی نظر آئے گی، کیونکہ اس وقت جو موسم ہے وہ گندم کا ہے، اور جو نیکسٹ موسم ہوگا یہاں پہ دھان نہیں ہوتی، یہاں پہ صرف سیسم
اور گندم ہوتی ہے، سیسم کو اردو میں تل بولتے ہیں، اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں۔ تل پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ پہلے سے اپلوڈیڈ ہیں کہ تل کا کام کس طرح سے ہوتا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹڈ چیز ہے وہ بھی، لازمی دیکھیے گا، کیونکہ تل کا آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی نازک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا فصل جو ہوتا ہے ایک پھول کی طرح ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی نازک فصل مانا جاتا ہے۔ اب جو گندم تو ویسے دیکھنے میں تو یہ بھی نازک ہے، لیکن اس کو نازک فصل نہیں مانا جاتا جس طرح سے اس کو مانا جاتا ہے۔ اور جو گندم ہے اس میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ جو رقم واپس فارمر کو ملتی ہے وہ کم ملتی ہے، جبکہ تل جو ہیں وہ زیادہ آمدن دینے والے ہیں، ان میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مہنگے تو وہ بھی ہیں، گندم بھی ہے، لیکن گندم میں خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں، مختلف فرٹیلائزر دینے سے اور مختلف اسپرے کرنے پہ، اور پانی زیادہ لیتی ہے، کیونکہ اس میں تقریباً 6-7 پانی لگ جاتے ہیں، جبکہ تل جو ہے وہ 3 پانی پہ کام ہو جاتا ہے، مطلب صرف 3 دفعہ پانی دیتے ہیں اس کو، تو فرق آپ خود محسوس کریں۔ اور تل کو فرٹیلائزر تو دینا ہی نہیں پڑتا، اگر دینا پڑتا ہے تو نہ کے برابر، اور اسپرے کچھ خاص نہیں کیا جاتا، بس 1-2 کی جاتے ہیں، جبکہ اس میں اسپرے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کا خرچہ الگ ہوتا ہے، اور بہت سارے خرچات اس میں کچھ زیادہ ہی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں جو کہ ولیج کے حوالے سے تھی، تو یہ تھا جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہمارا اکٹھا گاؤں، اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گاؤں کی جامع مسجد ہے، اسکول ہے، اور چھوٹا سا شاپ بھی ہے اس پہ، کہ جہاں سے لوگ یہ اپنی ضروریات کی چیزیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ گھر سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 6-7 گھر سامنے ہیں، اور یہ 8-9 گھر یہاں پہ سامنے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور یہ راستہ جو گاؤں کا ہے مکھیا راستہ۔ تو فرینڈس، آج کا تھا یہ انٹرسٹنگ ویڈیو، اور دیسی انداز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، اور اگر آپ کو دیسی انداز کے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں یار، ہماری ہیلپ کریں، مجھے سپورٹ کریں، خوشی ہوگی، ایک موٹیویشن ملے گی، تاکہ مجھے کام کرنے میں مزہ آئے گا، سکون آئے گا، دل بھی کرے گا کہ ہاں یار اس چیز کی ویڈیو ریکارڈ کروں، اس کام کی کروں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ تو اللہ حافظ، ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھا، تھینک یو۔